جناب آداب عرض ہے، میر صاحب کا ذکر ہم جاری رکھیں گے۔ میر کہتے ہیں ایک غزل میں، ہم بھی اس شہر میں ان لوگوں سے ہیں خانہ خراب، میر گھر بار جنہوں کے رہے سیلاب میں ہے۔ مقطع ہے یہ اور کمال کا مقطع ہے، عجیب پراسراریت اور ایک انتہائی سرد مہر قسم کا یہ شعر ہے میر کا۔ اب ان لوگوں سے ہے خانہ خراب، یعنی ہم بھی ان لوگوں کی طرح خانہ خراب ہیں یا ان لوگوں کی وجہ سے خانہ خراب ہے۔ تو یہاں پر میر صاحب نے پھر ابہام پیدا کر دیا اور خود ہر الزام سے بری ہو گئے۔ بہرحال گلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گھر سیلاب کے راہگزر میں ہے، یعنی سیل بلا کی، حوادث کی، مشکلات کی، عطاب کی، جو بھی کہہ لیں آپ، اس کی گزرگاہ پہ ہے۔ تو جب وہاں پہ سیلاب آئے گا، مصیبت آئے گی، تو ہم بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ یا دوسرا مطلب آپ لیں، تب بھی وہی مطلب ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے مصیبت یا سیلاب آتا ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں غضب کی تشبیہ ہے کہ گویا سیل بلا، سیلاب کوئی جاندار شے ہے کہ جس کی گزرنے کے راستے متعین ہے، تو جن کا گھر اس کی راہ میں ہے ان کی وجہ سے ہم بھی زد میں آئیں گے۔ تب میر صاحب نے کمال کیا ہے یا کافکا کی طرح سے، اور وہ بھی شعر میں، کہ ایک انتہائی قابل توجہ، چونکا دینے والی، تردد کو اشتہا دینے والی بات انہوں نے کہہ دی۔ بات قابل یقین بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کھلتا کہ مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے مکمل طور پہ۔ اب آپ بالکل آزاد ہے کہ اس سے اپنی مطلب کا آپ معنی سے اخذ کر لیجئے۔ وہ لوگ کون ہے؟ عاشق ہیں، عشق کی وجہ سے ان پہ بلائیں آتی رہتی ہیں، خراب حال ہیں۔ وہ لوگ گناہگار ہیں، بلاؤں کی زد میں آتے رہتے ہیں۔ معصوم ہے، بلا وجہ ان پر عذاب نازل ہوتا رہتا ہے۔ اب مادی طرح تباہ حال ہے، بلکہ روحانی طرح تباہ حال کی معنی میں بھی اس شعر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو انتہائی کمال کا شعر ہے، اور جیسے پہلے ہم بارہا عرض کر چکے، ایسی بات کہتے ہوئے بھی کوئی خود ترحمی یعنی کوئی سیلف پٹی نہیں ہے، جسٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس بات کو، اس مصیبت کو، اس گھٹنا کو بیان کر دیا میر صاحب نے۔ اس پہ قائم چاند پوری نے دو تقریباً متضاد لیکن اچھے اشعار ان کے یاد آئے مجھے، جو خرابے کے مزے سے یہاں ہوئے ہیں آشنا، گھر نہیں کرتے بنا غیر از رہے سیلاب میں۔ پھر آگے ایک اس سے بھی اچھا شعر ان کا یاد آیا کہ شارع سیل بلا ہم کو بتا دے اے چرخ، جی میں ہے ہم بھی کوئی گھر کہیں تعمیر کریں۔ پھر آگے ایک اچھی غزل میں بہت اچھا شعر ہے، ایک دم سے قیس کے جنگل بھرا رہتا تھا کیا، اب گئے پر اس کے ویسی رونق ہاموں کہاں۔ اسی موضوع پر راجہ رام نارائن موضوع کا ایک غیر معمولی شعر ہے، کہتے ہیں کہ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر تو ویرانے پہ کیا گزری۔ اب میر صاحب کے اور راجہ رام نارائن موضوع دونوں کے غیر معمولی اشعار ہیں۔ کیفیت، موضوع، ہر چیز عروج پر ہے، اور اس
ان اوج ثریا پہ بیٹھے ہوئے اشعار کے سامنے میں اگر کوئی شخص ان کے مقابلے کا شعر کہہ سکتا تھا تو وہ غالب ہی تھے، ورنہ ان دونوں اشعار نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، اور پھر بھی غالب نے کچھ ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک مکان کو مکی سے ہے شرف حسد، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ آگے ایک اچھی غزل ہے کہ رستگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں، شمع ہی سر نہ دے گئی برباد، کشتہ اپنی زباں کے ہم بھی ہیں۔ شمع کے فلیم کو اس کی زبان کہتے ہیں، جس طرح شمع کا کینڈل کا فلیم اس کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، اسی طرح میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زبان کے مارے ہوئے ہیں، اپنی زبان کے قتیل ہیں، اپنی زبان کے وکٹم ہیں۔ تو شمع کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی زبان کے استعمال سے وہ خود چل رہی ہے، بلکہ وہ تکلم کی موت کو سکوت کی زندگی پر ترجیح دیتی ہے۔ جیسے مولا علی نے کہا تھا کہ فَتَكَلَّمُوا تُعَرَّفُوا، کلام کرو اور پہچانے جاؤ۔ جیسے احمد فراز نے ایک جگہ کہا ہے، سبھی کو جان تھی پیاری، سبھی تھے لب بستہ، بس ایک فراز تھا، ظالم سے چپ رہا نہ گیا۔ تو سچ بولنے میں یہ تو ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنی زبان کا خود کشتہ ہوتا ہے، اور جہاں پر انسان سچ بولنے کی پاداش میں زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں، اتنا ہی وہ معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ جس چمنزار کا تو ہے گل تر، بلبل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ اتنے اشعار، اچھے اشعار اتنی کثرت سے میر صاحب نے کہے ہیں کہ ہر شعر کی تشریح یا ہر شعر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کبھی سرسری گزرنا پڑتا ہے، اور کبھی وقت کی خاطر، آپ کی توجہ خاطر پہ گرانی نہ ہو اس کی وجہ سے مکمل نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ پھر آگے ایک مطلع ہے، شہروں ملکوں میں جو یہ میر کہاتا ہے میاں، دیدنی ہے پر بہت کم نظر آتا ہے میاں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ جو میر صاحب اگر کہتے کہ جو میر کہاتا ہوں میاں، دیدنی ہوں پر بہت کم نظر آتا ہوں میاں، تو وہ بات نہیں رہتی ہے، ان کا اسٹائل ہے تھرڈ پرسن میں جو وہ گفتگو کر کے ایک پراسراریت پیدا کر دیتے ہیں، زور پیدا کر دیتے ہیں۔ باقی معنی تو صاف ظاہر ہے کہ دید کے قابل ہے، ریمارکبل ہے۔ It's very difficult to see him, to find him, to meet him۔ آگے ایک مشہور عالم مطلع ہے، جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں۔ جیسے مولا علی کا قول ہے کہ جنت کی لالچ میں، ہرس میں عبادت کرنا تاجروں کی عبادت ہے، خوف میں عبادت کرنا غلاموں کی عبادت ہے، اور اسے واقعی عبادت کے لائق جان کر اس کے سامنے سر جھکانا، اس کی عبادت کرنا، اسے یاد کرنا آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ غالب نے اسی بات کو بہت صاف کر کے کہہ دیا ہے، ان کا بھی شعر بڑا اچھا ہے، طاعت میں تا رہے نا میں و انگ بی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ میر کا شعر اپنی جگہ بہت خوب ہے، ان کے یہاں روانی زیادہ ہے، معانی کی شدت بھی زیادہ ہے، اور پہلودار بھی زیادہ ہے ان کا شعر۔
کثیر المعانی ہے. غالب نے ایک بہت ہی خوبصورت شعر انہوں نے بھی کہا ہے جو کہ بالکل صاف کر کے انہوں نے کہہ دیا ہے. بہت جیب چاکی ہی جوں صبح، کیا کیا جائے فرصت کم میں. صبح سے ذرا پہلے آسمان پر ایک سفید لکیر نمودار ہوتی ہے جو کہ لگتا ہے کہ عمودی افق پہ آسمان کو تقسیم کر رہی ہے. عربی میں اسے سفید دھاگے سے اور قرآن میں بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور اسے گریباں کا چاک بھی کہتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ میر کے اس چھوٹے سے شعر میں کتنے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی تعریف نہیں کی، گریباں چاکی جنون کی پہلی منزل ہوتا ہے، وہاں پہ رک گئے، مگر مکمل بے توقیری بھی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو صبح سے تشبیہ دی ہے، یعنی کچھ نہیں تو صبح کی برابر تو ہے. یعنی اپنی ویلیو کا ایک پریڈیکیٹ، ایک معیار قائم کر لیا کہ کچھ بھی ہے صبح کی برابر تو ہم ہیں. یعنی زندگی کی مہلت، فرصت اس قدر کم ہے کہ اس میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اپنا گریبان چاک کر لیا جائے. جیسے صبح بہت کم مدت کی ہوتی ہے، اپنے گریباں کو چاک کرتی ہے تو پھر دن نمودار ہوتا ہے. اب اس شعر میں پیشن بھی ہے، ریزگنیشن بھی ہے، اور گلہ بھی ہے کہ کیا کریں، مہلت اتنی کم ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، فرصت ہی نہیں ہے تو اتنے وقت میں کیا ہو. پھر اس کم فرصتی کے باوجود انسان نے جو کچھ کر لیا ہے وہ بھی ویلیو لیس یا بے وقت نہیں ہے. تو پورے انسان کی تگ و دو اور فلسفہ حیات کو میر صاحب نے اس میں بیان کر دیا. ایک مقطع ہے کہ کوئی طرف یا ایسی نہیں جو خالی ہووے اس سے میر، یہ تحفہ ہے شور جرس سے چار طرف ہم تنہا ہو. جیسے خدا کریم کہتا ہے کہ جدھر بھی منہ پھیرو تمہیں میرا چہرہ نظر آئے گا. اب اس میں میر صاحب نے اپنی امیجنیشن کو شامل کیا، جرس جو کہ شور کی آواز کو انہوں نے لیا، اور جو پرانے زمانے میں کاروان یا قافلوں کے اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بجتی جاتی تھیں انہیں جرس کہتے تھے. تو میر صاحب کہتے ہیں شور جرس جیسے دور تک چلا جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہیں جاتا، آواز کہیں جاتی ہے، قافلہ کہیں جاتا ہے، خود قافلے کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آواز جرس کی کہاں تک پہنچی. آواز تو موجود ہوتی ہے لیکن صاحب آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اب اس میں تحیر بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا قرار دینے کا میر صاحب نے یہ مضمون باندھا ہے. واماندہ و تنہا، یا شور جرس سے آپ یہ سمجھ لیے کہ مختلف مذاہب جو ہیں، مختلف طریقے خدا تک پہنچنے کے جو انسانی ذہن نے تخیل نے ایجاد کیے ہیں، ان کا ہر طرف شور ہے، چرچا ہے، اور حقیقت کا متلاشی ان سب کے درمیان اپنے آپ کو خود تنہا محسوس کرتا ہے. This reminds me of Baudelaire کی جو نظم ہے بہت مشہور لفاق، چند لائنز یاد آ گئیں اور آپ دیکھیں کہ how they echo here. These curses, these blasphemies, these lamentations, these tediums, these ecstasies, these cries, these tears are an echo repeated by 1,000 labyrinths. They are, for mortal hearts, a divine opium. Isn't that beautiful?
They are a cry passed on by 1,000 sentinels, an order re-echoed by 1,000 megaphones. They are a beacon lighted on 1,000 citadels, a call of hunters in the jungle lost. For it is in truth, O Lord, the best testimonial we can give of our dignity. This ardent sobbing which rolls from age to age and comes to die at the edge of your eternity. کیا کہوں کیا ہے خدا اور مذاہب کا ہجوم، ایک حقیقت پہ چھائے ہوئے ہیں افسانے چند. کچھ تفاوت نہیں ہستی و عدم میں ہم بھی، اٹھ کے اب قافلہ رفتہ کو جا لیتے ہیں. یعنی میر صاحب کے لیے ہستی میں و عدم میں، ہونے یا نہ ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے. جب چاہیں گے اٹھ کے قافلہ رفتہ کو جا لیں گے، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں جا ملیں گے. یعنی اہل دل کے لیے اس زندگی سے، زیست سے گزران کوئی اہمیت نہیں رکھتا. نکتہ امیر صاحب کا یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے لیے ہستی اور عدم ایک ہے، یعنی جس کے لیے حال ہستی اور عدم ایک ہو، اس کے لیے حال اور مستقبل بھی ایک ہی ہوگا. ہستی حال کے برابر ہے، عدم مستقبل کے برابر ہے. اسی طرح سے ایک اور مرد قلندر نے کہا تھا، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ گوناگوں.